فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی طلحہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم والعشق فی وجهه فقال انه جاءني جبریل فقال ان ربك يقول اما يرضيك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا رواه النسائی والدارمي وعن ابي بن كعب قال قلت يا رسول الله اني اكثر الصلاة عليك فكم اجل لك من صلاتي فقال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن يكفي همك ويكفر لك ذنبك رواه الترمذی۔ آج میں نے دو حدیثیں پڑھی ہیں درود و سلام کی فصل ثانی سے، چونکہ یہ نویں شب ہے محرم الحرام کی اور اس میں درود و سلام کا بیان بہت نیک ہے۔ ویسے کل شب عاشورہ اور جو بہت بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے جسے عاشورہ، ویسے یہاں کچھ بندگان خدا ایک دعوت عام کرتے ہیں، زیادہ تر کھچڑے کی نیاز پیش کی جاتی ہے، بہت اچھی چیز ہے وہ، لیکن اس میں کسی کو اذیت نہیں پہنچی۔ کوئی ضروری نہیں کہ محلے کو دھواں دھار بنا دیا جائے، ہمیں نیکی کرنے کا حکم ہے ہر حال میں، اور چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کا حکم ہے ہر حال میں۔ یہ نہیں کہ ایک طرف ہم نیکی کریں دوسری طرف گناہ، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ دعوت عام تک کیا کہنا، اللہ قبول کرے۔ عرب اس رات میں بہت خیرات کرتے ہیں، بے تحاشا کرتے ہیں، یہ ہنر بھی یہاں کچھ لوگوں میں ہے لیکن برائے نہ، جیسے دعوت عام کا فیض سال بھر برکت کا سبب ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس رات میں کم از کم اپنے گھر میں کھانے میں اور پھل فروٹ میں وسعت پیدا کرے، اور جو بیچارہ اپنے گھر والوں کو بھی خوش نہ رکھ پایا وہ کیا دنیا کو خوش رکھے گا، اس سے ہم کیا امید کریں؟ جس نے اپنے اہل وعیال پہ اس رات میں وسعت پیدا کی، سال بھر اس کے گھر میں فراخی رہے گی۔ یہ ہنر ہے جو بتا رہے ہیں۔ اور 9ویں اور 10ویں کا روزہ بہت بڑے نفل روزوں میں ہے، نفل میں اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ تو جس کسی سے ہو سکے نفل ہے وہ 9-10 کا روزہ ضرور رکھے، صرف 10 کا نہیں ہے۔ یہاں کچھ لوگ 10 کا صرف ایک روزہ مت رکھو، ہمارے یہاں کم سے کم 2 روزہ نہیں، ایک مت رکھا کرو، یہ غیروں کی عادت، تو 9-10 رکھ لو، بہت بڑا۔ امید ہے کہ اس سے سال بھر کے گناہ معاف ہو جائے، خدا کرے ایسا ہو جائے۔ تو روزہ بھی آپ رکھیں، نوافل کچھ پڑھ لیں جو کچھ ہو سکے، کچھ تلاوت کر لیں، لیکن صدقہ نکالنا یہ تو تھوڑے لوگوں کا کام ہے، وہ اور راتوں کی طرح اسے بھی جانے دیتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے ہیں، یہ کمزوری نہیں بتایا گیا۔ عرب اتنی کثرت سے اس رات پہ صدقہ کرتے ہیں کہ آپ پوچھو۔ میں صدقہ واجبہ کی بات نہیں کہ نافلہ کی بات کر رہا ہوں، واجبہ تو الگ ہے۔ اس صدقے کا فیض سب کو پہنچنے دو، سادات کرام کو پہنچنے دو، علماء اور مشائخ کو پہنچنے دو، پیروں کو پہنچنے دو، اپنے غریبوں کو پہنچنے دو، کمزوروں کو پہنچنے دو، یاد رکھو۔ تو یہ 9ویں شب ہے، وہ بہت نیک فعال ہے۔ درود و سلام کی بحث ہم لے کے بیٹھے ہیں یہاں، ذرا سے دیکھیں آپ۔ پہلی حدیث جناب ابو طلحہ سے ہے، کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء ذات یوم، ایک دن حضور تشریف لائے، اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے سے نمایاں تھے۔ جب آپ خوش ہوتے تھے تو چہرہ جو ہے 14ویں کی چاند کی طرح سے چمکنے دمکنے، بلکہ 14ویں کا چاند پھیکا پڑ جاتا تھا حضور کی روشنی کے۔ بس یہ صحابہ کا بیان بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند بھی تھا، حضور کا چہرہ بھی تھا، میں نے دیکھا حضور کا چہرہ زیادہ چمکتا تھا۔ یہ حدیث میں تو حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔
صحابہ چہرہ دیکھا ہی کرتے تھے. محبت کی نگاہ سے ماں باپ کا بھی چہرہ دیکھنا بہت ثواب ہے، جیسے محبت کی نگاہ سے خانہ کعبہ کو دیکھنا، اللہ والوں کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، یہ سب اچھا ہے. تو صحابہ پھر تو حضور کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، کیا کہنا صاحب، کعبے کا کعبہ دیکھ رہے تھے، تو حضور کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے. فقال انه جاءني جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ بے شک آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب کیا تم راضی نہیں ہو اس بات سے کہ آپ کا کوئی ایک امتی آپ پر ایک بار درود و سلام بھیجے مگر میں اس کے اوپر 10 بار بھیجوں، اور آپ کا امتی کوئی ایک امتی آپ کو سلام کرے ایک بار تو اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا. اب تو حضور خوشی ہو جائیں گے اس سے. پھر اس کو نسائی نے روایت کیا ہے. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یہ حدیث جو ہے ہمارے پڑھنے میں نہیں آ رہی تھی، ابھی پڑھ لیتا ہوں، ابھی نگاہ پڑی میری، اور یہ بہت ضروری ہے، اس میں بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہیں. یعنی گھر میں نمازیں ہونی چاہیے، قبرستان گھر کو مت بناؤ. گھر میں خیر خیرات ہونی چاہیے، قبرستان میں مرغے توڑے وہاں سے کریں گے بیچارے. ولا تجعلوا قبری عیدا، اور میری قبر کو عید مت بناؤ، میلا ٹھیلا مت بناؤ. ایک معنی تو یہی ہے اور لوگوں نے بنا لیا. دوسرا معنی یہ ہے کہ میری قبر کو عید مت بناؤ، عید تو 1 سال کے بعد آتی، بار بار آیا کرو. سمجھے آپ، بار بار آؤ جاؤ، اور ہو سکے تو یہی مرو. من استطاع ان يموت بالمدینہ فلیمت، جس سے مدینے میں ہو سکے مرنا یہیں آ کے مرے. میری قبر کو عید تو 1 سال کے بعد آتی ہے نا، کہا عید مت بناؤ بھیا، بار بار آؤ. حضور چاہتے امتی بار بار آئے اور کہے حضور میں آپ سے آپ کی شفاعت چاہتا ہوں، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. تو میری قبر کو عید مت بناؤ. یہ حضور فرما رہے وصلوا علیہ، اور مجھ پر درود بھیجو. یہ سمجھے، حضور فرما رہے مجھ پر درود بھیجو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، مجھ پر درود بھیجو. کچھ نہیں کہا کتنی بھیجو. تو المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، جب مطلق مطلق ہوتا ہے تو فرد کامل مراد دیا جاتا ہے. خوب درود بھیجو، تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے مجھ تک کو پہنچایا جاتا، مجھ تک کو پہنچایا جاتا. تو بلغنی اگر پڑھتے ہیں اس کو تو، اور تبلغنی وہ پہنچتا ہے مجھ تک خود درود. ہم نے تبلغنی پڑھا اس کو، وہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے، خود درود پہنچ رہا ہے. خدا کرے ایسا ہو جائے. وان ہو، اور انہی سے یعنی جناب ابو ہریرہ سے کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 حدیثیں رہی جا رہی تھی. رقم انف رجل، اس آدمی کی ناک گرد آلود ہو، اس آدمی کی ناک مٹی میں ملے. اب سمجھ میں آؤ، گرد آلود نہ سمجھ، خاک آلود کہوں گرد آلود کہوں تو آپ نہیں سمجھ پائیں، اس لیے میں اس کو نرم کرتا ہوں، بہت ٹیکنیکل بولی نہیں بولتا ہوں، نہیں تو آپ الجھ کے رہ جائیں. اس آدمی کی ناک مٹی میں ملے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور. ذکر تو اندہ، میرا تذکرہ اس کے پاس ہوا، فلم یصلی علیہ، تو مجھ پر درود اس نے نہیں بھیجا. جب حضور کا نام آئے درود پڑھ لیجیے. درود اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام. میرا تذکرہ ہوا اس کے پاس، اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا. جب تذکرہ ہو پھر پڑھ لیجیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام. ورغم انف رجل، اور اس آدمی کے ناک مٹی میں ملے. دخل علیہ رمضان، اس پر رمضان داخل ہوا، اس نے رمضان کو پایا. پھر کیا ہوا؟ ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اور پھر رمضان رخصت ہو گیا اس سے پہلے کہ اس کی مغفرت ہو. رمضان سب کو بخشوانے آیا تھا، اس کی بخشش نہیں ہو پائی تو اس آدمی کی ناک مٹی میں ملے. سنا آپ نے؟ رمضان میں سب بخشے جاتے ہیں. یہ دوسرا آدمی ہے جس کی ناک حضور نے فرمایا مٹی میں ملے. یعنی بے آبرو ہو، بے جگہ ہو، بے سایہ ہو، یہ اس کو بتا. ناک مٹی میں ملنا، رسوا ہو، ذلیل ہو. رمضان چلا گیا، مغفرت نہیں ہوئی، یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے کیسے جانے دیا رمضان کو آپ نے؟ 2 ہو گیا. تیسرا سن لیجیے. وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ، اور اس آدمی کی بھی ناک مٹی میں ملی. تیسرا ہوا رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ،
او احدہما، کہ اس نے بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پایا، یعنی بوڑھے ماں باپ کو پایا بڑھاپے کے اندر، یا ان دونوں میں سے ایک کو پایا، او احدہما، فلم یدخلہ الجنہ، تو ان دونوں نے اس کو جنت میں نہیں پہنچایا۔ یہ ماں باپ کیا ہیں؟ یہ اپنی اولاد کو جنت میں پہنچانے والے ہیں۔ خاص طور سے بڑھاپے میں اگر ان کے دل کی دعا مل گئی، آدمی جنتی ہو کے رہے، لیکن دعا ایسے نہیں ملتی ہے، بات بنانے سے نہیں کہ میرے لیے دعا کیجیے گا، خصوصی دعا ہو، آپ نے کیا خصوص کیا؟ یہ عمومی دعا میں نہیں آنا چاہتے آپ، خصوصی دعا کے لیے خصوصی خدمت درکار ہے۔ آپ نے خدمت کیا کیا؟ کسی کو بھی خصوصی دعا جب ہی ملے گی جب وہ خصوصی خدمت کرنے گیا۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا کہ خدمت کر دو مخدوم شد، مخدوم ایسے کوئی نہیں بنتا ہے جب تک بے پناہ خدمت سے ہو کے نہ گزرے، پہلے خدمت کر پھر مخدوم بن، جو خدمت کرتا ہو مخدوم ہوتا۔ آپ بڑھاپے میں مل گئے ماں باپ، اور ان کی خدمت ایسی نہیں کی اس نے کہ اس کو جنت میں پہنچا دیتے۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ حضور نے اس سے کبھی پوچھا نا کہ ماں باپ کے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں ہمارے؟ فرمایا ہما جنتوں کا وہ ناروں کا، یہ تمہاری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ ماں باپ اگر ان کی صحیح خدمت نہیں ہو سکی، ان کا دل آپ نہیں جیت سکے، بہت خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے۔ کسی پیر صاحب کی دعا آپ کو نہیں لگے گی، کسی کی، کوئی شیخ کی، کسی کی نہیں لگے، جہاں ماں باپ کی بد دعا ہو، اور اگر وہ دعا مل گئی آپ کو ماں باپ کی دل کی، تو جلدی سے کسی کی بد دعا بھی آپ کو اثر نہیں کرے، ڈھال بنے گی خدمت۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے ماں باپ کی بہت خدمت میں جی جان سے لگے ہوئے ہیں، وہ یہاں بھی سخی ہیں، خدا کے یہاں بھی سخی رہیں گے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ اس آدمی کے ناک مٹی میں ملے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو پائے، دونوں کو نہیں پایا، ایک کو پایا، اور انہوں نے اس کو جنت میں نہیں پہنچایا، جنت میں پہنچاتے ہیں۔ چلو اب اس حدیث کی طرف جو پہلے پڑھ گیا تھا اب اس کو آ جاتا ہوں۔ یہ ابی بن کعب سے ہے، سید القراء ہیں یہ، اور بہترین قاری ہے، اور جو بہترین قاری ہوتا تھا وہ بہترین عالم ہوتا تھا۔ اب تو قاری ہوئے تو عالم نہیں، عالم ہوئے تو قاری نہیں، بڑی مشکل سے ہوتے ہیں اور پھر جا کے کہیں کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یہ سید القراء بھی تھے اور سید العلماء بھی تھے، اور بڑے عالم تھے۔ ایک دن کہنے لگے حضور سے کہ حضور میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، سن رہے ہو آپ؟ یہاں تو ایک مرتبہ کہا جلدی سے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، ایک مرتبہ پڑھ کے چپ ہو گئے، اب سمجھے ختم ہو گیا سب کیا اصل میں مانا تو کچھ سمجھے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہہ کے مصلی لے کر کے باقی صاحب فوراً کھڑے ہو گئے، سب درودیں پڑھتے رہے تو مصلی لے کے کھڑے ہیں، ان کو خود کو بھی کیا پتا بیچارے کو، تو ویسے ہی یہ سید العلماء اور سید القراء ہے، جس سے کبھی کبھی فاروق اعظم سوال کرتے تھے۔ تو کہا حضور میں آپ کے اوپر کثرت سے درود و سلام پڑھتا ہوں، تو یہ ذرا فرمائیے کہ میں اس کے لیے کتنا وقت مقرر کر دوں درود پڑھنے کے لیے؟ اب حضور ہی سے پوچھ رہے ہیں، بہت اچھا، یہ تو سب حضور سے پوچھتے تھے، تو آپ تو جواب حضور مرحمت فرما رہے ہیں۔ فکم اجل لک من سنۃ فقال ما شئت، تو سرکار نے فرمایا تم جو چاہو وقت مقرر کر لو میرے لیے، کچھ حضور نے فرمایا۔ قلت ارب، کہا چوتھائی حصہ جو وظیفے کا کر دو، اس میں درودی چوتھائی حصے میں پڑھا کرو۔ قال ما شئت، فرمایا تم جو چاہو، فإن زدت خير لك، لیکن تم زیادہ کرو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ چوتھائی حصہ رکھ دیا جو پڑھنے کا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ حضور پھر آدھے وقت میں درود ہی پڑھا کرو، نصف نے آدھا، اجل لک، نصف حصہ جو ہے وہ درود ہی پڑھتا رہو۔ قال ما شئت، فرمایا تم جو چاہو، یعنی زور نہیں دے رہے حضور، تم جو چاہو۔ فإن زدت خير لك، لیکن اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے اچھا ہے، آدھے سے بھی کہا پھر 2 حصے میں، 2 ثلث میں، یعنی 2/3 میں میں جو ہے درود ہی پڑھوں، 3 حصہ کر دو، 2 حصے میں درود تو سلام ہی پڑھتا رہوں۔ فرمایا تم جو چاہو، لیکن اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے اچھا۔ یہاں پھر فرمایا اب تو کیا باقی رہا، 3 حصے میں سے 2 حصے، اس سے بھی فرمایا اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ قلت اجل لک صلاتی کلھا، کہا پورے وقت میں درود و سلام ہی پڑھتا رہوں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اور ہر وقت درود پڑھتے رہو، ایسے لوگ میری نظر سے گزرے۔ اب کیا بتاؤں میں ان کی شان میں کیا بتاؤں۔ ایک مہینہ پہلے ڈکلیئر کر دیا کہ فلاں جمعہ کو میرا انتقال ہوگا، اپنی خبر بھی بنوا لی سب کچھ۔ وہ کہہ رہے تھے 2 بار سرکار کی زیارت، وہ بھی صحابہ کے ساتھ، ہر وقت پڑھتے ہی رہتے تھے درود۔ کہا تو حضور پورا وقت مقرر کر دو درود پڑھنے کے لیے، درود ہی پڑھا کرو۔ کہا اگر ایسا کرو، اب حضور فرما رہے ہیں فقال اذا یکفی ہمک، اگر ایسا تم کرو گے تو جو تمہارے سامنے بڑی بڑی مہمات ہیں جو پیش آنے والی ہے، سب میں یہ درود کفایت کرے گا، یہ درود و سلام سب میں کفایت کرے گا۔ جو چیز تمہیں فکر میں ڈالے سب سے یہ درود بچائے گا۔
تو بڑے بڑے کام آدمی کو بڑی بڑی فکر میں ڈال دیتے ہیں. تو یہ بچا لے گا. ہائے ہائے وہ کفر لکا سمبکا، اور جتنے تمہاری گناہ سب کا ہی کفارہ ہو جائے گا. آئی بس یہ ہے درود السلام. یہاں بڑی مشکل سے ایک مرتبہ پڑھتے ہیں ساتھ چپ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ جلدی سے ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، معلوم تھکے جا رہے ہیں. پہاڑ اٹھا کے دنیا کے لیے چل رہے ہیں، نہیں تھکتے. ایک دو مرتبہ درود پڑھنے میں تھک جاتے ہیں. دل سے پڑھا کر درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام. تو درود و سلام کو اور استغفار کو اپنا وظیفہ بنائیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.